أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قالوا ابنوا له بنیانا فألقوه في الجحیم فأرادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین وقال انی ذاهب إلی ربی سیہدین رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا تذکرہ گزشتہ درس میں بھی ہوا ہے، اور یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں یہ بھی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے بارے میں ہی ہیں. نمرود نے ان کے لیے بہت بڑی آزمائش کا ایک سلسلہ کھڑا کر دیا. آگ کا بہت بڑا آلاؤ تیار کروایا اور کہا، اپنے لوگوں سے کہا کہ ایک بہت بڑا مکان بناؤ اور اس مکان کو پورے کو آگ کے ساتھ بھر دو اور اس ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دو. فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، یعنی اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دو. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک قید اور ایک مکر کیا، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں ہی نیچا دکھا دیا. اب ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں تو کسی کی کوئی قید، کوئی مکر، کوئی چیز بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. گویا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی آگ کا جو تماشا تھا انہی کے لیے تماشا بنا دیا. اور اس آگ کے جلانے بھڑکانے میں، اس کو بجھانے میں آپ کے علم میں بات ہوگی کہ جانوروں تک نے بھی حصہ لیا. بعض جانور بلکہ تمام تر جانور جو ہیں وہ آگ کو بجھانے میں لگے رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی جا رہی ہے، اور وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس آگ کو بجھایا جائے. اور ایک چھوٹا سا جانور ہے
جس نے آگ کو بجھانے کی بجائے بھڑکانے کی کوشش کی. معروف ہے نا چھپکلی. چھپکلی نے جتنی بھی تھی اپنی کوشش سے اس نے اپنے منہ سے پھونکے مار کے آگ کو بھڑکانا چاہا. اب وہ کہتے ہیں کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ کیا بھڑکائے گی اور کیا کرے گی. اور یہ بھی ایک قدرت کا قانون دیکھیں کہ جس کو اللہ رب العزت جس کے خلاف چاہے کر دے اور جس کو چاہے جس کے حق میں کر دے. سارے جانور آگ بجھانے پر لگے ہوئے ہیں اور یہ بھڑکانے پہ لگی ہوئی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کو مارنا جائز ہے بلکہ ثواب ہے. چھپکلی کو ایک ہی جھٹکے میں مار دو ثواب ہے. اور یہ حضرت ابراہیم خلیل کے خلاف ہوئی نا. یہ ابراہیم خلیل کے خلاف ہے اور چھپکلی ہے ایک چھوٹا سا زمین پر رینگنے والا کیڑا ہے. اور اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے وہ یہودیوں کا ساتھی ہے. اللہ جس طرح چاہے اپنی مخلوق کو کر دے. ساری دنیا کے درخت حتیٰ کہ پتھر بھی، اب وہ وقت تو قریب آنے والا ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، امام مہدی علیہ السلام کا خروج ہوگا. یہ دونوں اکٹھے ہوں گے اور یہ مل کر یہود و نصارہ کا قتل عام کریں گے، ان کو تہس نہس کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کہے گا اور کسی درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت کہے گا. یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، تعال ورائی یہودی، آؤ میرے پیچھے یہودی ہے، آؤ اس کو پکڑو قتل کرو. سارے درخت یہ بات کریں گے لیکن ایک غرقد کا درخت ہے وہ یہودی کا ساتھی شمار ہوگا، وہ یہ بات نہیں کہے گا. سارے پرندے آگ بجھا رہے ہیں، چھپکلی بھڑکا رہی ہے. سارے درخت مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے اور یہ غرقد جو ہے یہ یہودیوں کے ساتھ ہوگا. اللہ رب العزت کی اپنی تقسیم ہے. انہوں نے آگ جلائی اور اللہ رب العزت نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس نار کو گلزار بنا دیا. اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا. فَجَعَلْنَاهُمْ أَسْفَلِينَ، ہم نے انہیں نیچا دکھا دی. اب ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا انتظام کیا جائے کہ اس آدمی کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس کو ہم ختم کر دیں، تہس نہس کر دیں. اور ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم آگ سے باہر نکل آئے. تو ان کا سارا مکر تباہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سالم آگ سے نکال دیا. آگ کو حکم دیا کہ تم نے، یہ ہمارا مہمان ہے، جلانے کے لیے نہیں ہے. ایک آزمائش ہے بہت بڑی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اس ایک آزمائش سے کیا، وہ شروع سے لے کے تمام آزمائشوں میں سے کامیاب نکلتے آ رہے ہیں. جس جس آزمائش کا وقت آیا ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش پہ پورے اترے. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم علیہ السلام اس وقت عراق میں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا. نمرود جو ہے وہ عراق کا بادشاہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہاں تک بات آ گئی ہے کہ ان لوگوں نے مجھے جلانے اور ختم کرنے کی کوشش بھی کر لی ہے، تو اب اس علاقے کو چھوڑ دینا میرے لیے ضروری ہو گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. وہ عراق تو کوئی ایسی حیثیت بھی نہیں رکھتا کہ آدمی کہے کہ عراق بڑا مقدس ہے، عراق بڑا یہ ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق عراق فتنوں کی زمین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہناک فتن، وہاں سے فتنے برپا ہوں گے. اور فتنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتنے برپا ہو رہے ہیں. اس وقت عراق سب سے بڑے فتنے میں مبتلا ہے اور وہ ہے شیعہ کا فتنہ. عراق پر شیعہ کی حکومت ہے. عراق پر مسلمانوں کا ناک میں دم کیا ہوا ہے.
عراق موقع بہ موقع فتنے سے فتنہ فتنوں میں ہی مبتلا ہے، اور وہاں سے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ کوئی مقدس زمین بھی نہیں تھی، اس طرح کی زمین ہے، اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو چھوڑنا مناسب سمجھا۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ کی زمین ان دنوں توحید کی نشر و اشاعت کے لیے کافی نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ دیا، جبکہ مکہ وہ جگہ ہے جہاں بیت اللہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر میں کبھی ان لوگوں کے ہاتھوں ستایا نہ جاتا، میرے ساتھیوں کو اذیتیں نہ دی جاتی، تو میں اس شہر سے کبھی بھی نہ نکلتا۔ دنیا کا سب سے محبوب ترین شہر میرے لیے یہ مکہ ہے، لیکن میں اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ مجبوری ہے۔ جس کام کے لیے تو نے مجھے ذمہ داری دی ہے اس کام کو میں یہاں سر انجام نہیں دے سکتا۔ تیری توحید کا اعلان کرنے پر یہ لوگ بگڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تھوڑا سا کام تو نہیں کیا نا مکہ میں۔ 13 سال اذیتوں، تکلیفوں، ہر طرح کی جسمانی نفسیاتی اذیتوں کے باوجود توحید کی دعوت جاری رکھی، لیکن دیکھا کہ یہ زمین زرخیز نہیں ہے، یا کم از کم ان دنوں میں یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے اجازت پا کر آپ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ ہجرت جو ہے یہ بھی انبیاء کے لیے شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ عراق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں اور وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اپنے رب کی طرف یعنی یہاں سے میں دوسرے مقام پر چلا جاتا ہوں، وہاں جا کر اللہ رب کے دین کا کام کروں گا۔ اور عراق کو چھوڑ کر شام چلے آئے، اور شام یقیناً عراق سے 1000 گنا کیا کئی ہزار گنا بہتر ملک ہے۔ شام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہیں، شام کے فضائل ہیں، جس طرح کہ آپ مکہ مدینہ کے فضائل کہتے ہیں، اسی طرح کے شام کے بھی فضائل ہیں۔ ایک مسجد مکہ مکرمہ میں، ایک مسجد مدینہ منورہ میں، اور تیسری مسجد شام میں، تیسری مسجد بیت المقدس شام میں۔ اس اعتبار سے بھی ایک اہم ترین ملک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الی 3 مساجد، لا تشد الرحال الا الی 3 مساجد، 3 مسجدوں کے سوا کہیں بھی رخت سفر باندھ کر نیکی کی نیت سے باقاعدہ تیاریاں کر کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ مسجدی ھذا، فرمایا کہ میری مسجد، جو کہ مدینہ منورہ میں اس وقت آپ موجود تھے، اپنی مسجد میں تھے، فرمایا مسجدی ھذا، میری یہ مسجد، والمسجد الحرام، اور مکہ مکرمہ والی مسجد حرام خانہ کعبہ، والمسجد الاقصی، اور مسجد اقصی۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق جیسی پرفتن زمین کو چھوڑا اور ایک افضل ملک کی طرف روانہ ہو گئے جو کہ شام ہے۔ اور اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں کہ آج شام کتنے مصائب میں مبتلا ہے۔ عراق میں جن لوگوں نے فتنہ بنا رکھا ہے وہی آج شام میں بھی فتنہ بنائے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اس شام کو بہت ہی تکلیف دہ ملک بنا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے فضیلتیں دی، اب مکہ مکرمہ کی تمام تر فضیلتوں کے باوجود وہ مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ تھا، مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ تھا۔ شام تمام تر فضیلتوں کے باوجود آج شیعہ کے ہاتھ میں ہے، اور شیعہ نے آج کی تاریخ میں اور آج سے پہلے جتنی لمبی تاریخ پر آپ نظر دوڑائیں گے، جتنا نقصان مالی اور جانی شیعہ نے پہنچایا ہے کسی کافر قوم نے بھی نہیں پہنچایا۔ اب یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں ان کو مسلمان ماننا پڑتا ہے۔ ہمارے بعض بھائی تو بہت زیادہ ان کو مسلمان مانتے ہیں نا، وہ تو شیعہ سنی بھائی بھائی کچھ اس انداز سے کہتے ہیں کہ جیسے ان کا ان کے سوا گزارا ہی نہیں ہونے والا، اور ایک دوسری مسلمان قوم ہے کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی ہے، شیعہ سنی بھائی بھائی، اور یہ وہابی قوم کہاں سے آئی۔
ان لوگوں کو بھائی بنانے کے لیے تیار ہیں جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن کی عصمت کی گواہی اللہ نے آسمان سے دی، ان کو گالیاں بکتے ہیں۔ یہ اس خاتون کو گالیاں دیتے ہیں جس خاتون حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، جس خاتون کے باپ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتے، جن کے بارے میں فرمایا اے ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تمہاری کیا بات ہے، جس راستے سے تم آ رہے ہوتے ہو اگر اس راستے میں شیطان آ جائے تو تمہیں دیکھ کے بھاگ جاتا۔ اس عظیم انسان کی عظیم بیٹی اس کو یہ گالیاں بکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین جو لوگ تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ذوالنورین، نبی کی 2 بیٹیوں کے بعد شوہر، ان کو گالیاں بکتے ہیں اور وہ ہمارے بھائی ہیں۔ کہتے ہیں جی شیعہ سنی بھائی بھائی۔ اور ایک پتہ نہیں کس طرح کی تحریک ہے وہ چل رہی ہے، وحدت ادیان۔ وحدت ادیان میں کچھ مصری لوگ اور کچھ دوسرے ادھر ادھر کے لوگ شامل ہو کے انہوں نے ایک یہ نعرہ لگا رکھا ہے کہ سارے دینوں کو اکٹھے کرو، عیسائی بھی ہوں، یہودی بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، شیعہ بھی ہوں، سنی بھی ہوں۔ اب آپ بتائیے کیا ان دینوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ اسلام کے آ جانے کے بعد یہودیت کی ایک ذرہ بھی قیمت نہیں ہے۔ جب تک تھی آسمانی کتاب تھی ان کے پاس اور وہ آسمانی مذہب شمار ہوتا تھا، جب تک تھی عیسائیت آسمانی مذہب تھا اور انجیل ان کی آسمانی کتاب تھی، قرآن کریم کے نازل ہو جانے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ان کی اب کوئی قیمت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے آ جانے کے بعد جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ کون ہوگا؟ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جن لوگوں نے یہ تحریک اٹھائی ہے نا وحدت ادیان، وہ اور ان کے کچھ ملتے جلتے ان کے احباب وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ غیر مسلم کہنا چاہیے، کافر نہیں کہنا چاہیے۔ شاید کبھی آپ نے یہ بات بھی سنی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کافر نہ کہو، غیر مسلم کہو۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسلام کے بعد ہے کیا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد صرف کیا ہے؟ گمراہی۔ اور اسلام آ گیا، اسلام کے بعد کیا ہے؟ اسلام یا کفر، اور مسلمان یا کافر۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی اتنا لمبا اس میں کوئی فلسفیانہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی ہمارے سمجھ میں نہ آئے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، مسلمان جی ان کو کافر نہ کہو۔ کیوں نہ کافر کہو؟ قرآن کافر کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، پڑھتے ہیں یا نہیں روز دوسرے دن؟ اللہ نے قرآن کریم میں ان کو کافر کہا اور قرآن کریم میں بار بار ان کو کافر کہا گیا۔ مسلمان کافر نہ کہے کیوں بھائی؟ اور بڑی عجیب قسم کی دلیل دیں گے، کہیں گے نہیں پتہ نہیں کل کو مسلمان ہو جائے۔ تو بھائی ہم تو چاہتے ہیں اللہ کرے کل نہیں، وہ آج ہی مسلمان ہوئے، ہمارا بھائی ہوگا، ہم اپنا بھائی سمجھیں گے، جیسے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ وہ آج مسلمان ہو، اب مسلمان ہو، ہم اسے گلے ملیں گے۔ آپ ملتے ہیں یا نہیں؟ جہاں کبھی کوئی مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے ہمارے بھائی بڑھ چڑھ کے گلے ملتے ہیں، بوسہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے دین میں داخل ہو گیا، ہمارا ہو گیا۔ کل کو مسلمان ہونا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کل کو مسلمان ہوگا لہٰذا اسے کافر نہ کہیں۔ وہ جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا تب تک کافر ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے سے 1 منٹ پہلے ہی کیوں نہ پوچھا جائے۔ عجیب قسم کی آوازیں لوگ لے کے اٹھ جاتے ہیں، کافروں کو کافر نہ کرو اور ان کا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وحدت ادیان، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم کے بارے میں کیا کیا باتیں کریں، ان کو ساتھ لے کے بیٹھو۔
تمہارے نبی پر ایمان نہ لائیں ان کو ساتھ لے کے بیٹھو، تمہارے اسلام کو قبول نہ کریں ساتھ لے کے بیٹھو، کیسے ہوگا یہ؟ یہودی جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا لن ترض عنک الیہود ولا النصارى، یہودی عیسائی اے میرے نبی آپ چاہے جتنی بھی کوششیں کر لیں یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ جو کبھی راضی نہیں ہوں گے ان کو بھائی کیسے بنا کے اپنے ساتھ بٹھا لیں؟ ہمارے وزیروں کا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو جسے چاہے بھائی بنا لیتے ہیں، جسے چاہے برادری بنا لیتے ہیں۔ وہ تو پچھلے دنوں سکھوں کا ایک تہوار آیا تھا، ہمارے پاکستانی مسلمان وزیر سارے ہماری سکھ برادری، سکھ برادری کا لفظ کا معنی معلوم ہے نا؟ یہ برادر اور بردر انگریزی والا جو لفظ ہے یہ وہی ہے، سکھ برادری یعنی ہمارے سکھ بھائی۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما المومنون اخوہ، بھائی صرف مومن ہے، صرف مومن کا بھائی ہو سکتا ہے، کوئی کافر کسی مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے وزیر یہ لفظ عام استعمال کرتے رہتے ہیں، صرف وزیر ہی کیا، پارٹی لیڈر چاہے کوئی بھی ہو، پارٹی لیڈری میں آ کے تو لوگ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ پارٹی کے لیڈر ہو گئے، حکومت نے وزارت دے دی، کل تک یہ کہہ رہا تھا کہ مزاروں پہ چادریں چڑھانا منع ہے، آپ باقاعدہ وفد لے کے جا کے چادریں چڑھا رہے ہیں۔ سیاست بھی کچھ کام کرا جاتی ہے، حکومت کچھ کام کرا جاتی ہے، اور جہالت بہت سارے کام کراتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ صرف مومن کا مسلمان کا بھائی ہے، کافر مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ ہماری برادری سکھ، ہماری برادری ہندو، ہماری برادری عیسائی، اور پھر اور تو اور ہمارے کئی مولوی ہیں، بڑے بڑے مولوی، پتہ نہیں کیا کہیں ان مولویوں کو، انٹرنیشنل فیم کے مالک، معروف عالم، دنیا میں معروف، عیسائیوں میں جا کے باقاعدہ ان کے چرچ میں جا کے کیک کاٹ رہے ہیں، کبھی ہندوؤں کے چرچ میں جا نکلیں، ہندوؤں کے مندر میں جا نکلیں، کبھی عیسائیوں کے چرچ میں جا نکلیں۔ یہ کس قسم کی برادری لے کے چل رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے مسلمان کو آپس میں برادر کرا دیا ہے، دوسرا کوئی اس کا برادر نہیں ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے لن ترض عنک الیہود ولا النصارى، یہ یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ جو آپ لے رہے ہیں نا کہ میں ان کے کیک کے ساتھ اپنی چھری پہ ہاتھ ڈال کے ان کا برادر بن جاؤں، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ہندو راضی نہیں ہو سکتا، سکھ راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن پہ نہ قرآن، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی قرآن سے آسمان سے کتاب نازل ہوئی۔ جن پر کتاب نازل ہوئی ہے ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی آپ سے یہودی نصارہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ حتی تتبع ملتہم، جب تک آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کے پیچھے نہیں لگ جائیں گے تب تک یہ راضی نہیں ہوں گے۔ نہ رہے گا، کیا کہتے ہیں، نہ نومن تیل ہوگا۔ نبی کہاں دین اپنا چھوڑ کر ان کے دین میں جانے والا ہے؟ نبی تو مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ کمپرومائز کر لیں، کچھ تمہارا کچھ ہمارا، فرمایا نہیں، اور وہ سارا دین چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے صاحب فرمایا کہ یہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ ایسے برادریاں نہ بناتے پھرو، اور ایسے اپنے ووٹ جمع کرنے کے چکر میں دین نہ بیچتے پھرو۔ ہمارے یہاں یہ ووٹ جمع کرنے کے چکر میں سارے کام ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے عراق جیسی پرفتن زمین کو چھوڑا اور شام جیسے فضائل والے ملک میں آ گئے۔ آج عراق کا جو حال ہے آپ کے سامنے ہے، اور شام کی جو حالت بنی ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ ہماری ہی وجہ سے ہے تو آپ یہ بات مان لیں گے؟ آج جو کچھ عراق میں ہو رہا ہے اور جو کچھ شام میں ہو رہا ہے، جو کچھ یہاں یمن میں ہو رہا ہے، یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام تو صرف 313 تھے، کافروں کے چھکے چھڑا دیے ان لوگوں نے۔ آج ہم ایئر کنڈیشن، بہترین گاڑی، بہترین گھر، ذرا دھوپ ہو چشمے کے بغیر باہر نہیں نکلتے۔ اپنا دیکھیں کتنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں، چشمے رکھیں،
باہر نکلیں، 2 3 چشمے لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھے گئے، باہر نکلیں اور رنگ کا، اور نکلیں گے کہیں پتہ نہیں کہیں اور رنگ کا۔ ہم اگر تھوڑا سا ہم میں وہ ایمان ہو جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تھا، تو کیا یہی حال ہو جو آج ہمارے مسلمانوں کا آ رہا ہے؟ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا رہا ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ابھی پچھلے دنوں حال ہی میں نئے سرے سے پھر کچھ تصویریں آئی ہیں، کشمیری عورتیں، کشمیری لڑکیاں چلا رہی ہیں، زناکاری، قتل و غارت، چھینا چھپٹی، ہر طرح کا معاملہ مسلمان کے ساتھ کافر کر رہا ہے، اور وہ ہندو ہے، اور یہاں وہ ہے جسے ہمیں مسلمان ماننا پڑ رہا ہے، شیعہ ہے۔ سوریہ میں وہی صورتحال جو کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو کر رہا ہے، وہاں ہمارا بقلم خود مسلمان کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان ملکوں کو صحیح مسلمانوں کے ہاتھ میں لائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اللہ مجھے میری رہنمائی کرے گا۔ اور جب وہاں شام میں گئے تو پھر اللہ سے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اور دیکھیں یہ نہیں کہا رب ہب لی من الاولاد، رب ہب لی من ذریہ، بلکہ فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ نوجوانوں کو جو شادیاں کرنے والے ہیں، کر چکے ہیں، جن کو اللہ رب العزت سے بچوں کے لیے دعا کرنا عزیز ہے، وہ اس طرح کی دعا کیا کریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے۔ فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں سے اولاد عطا فرما، نیک ہوں، من الصالحین کا معنی نیک ہوں، صالح ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ بس اولاد تو ہے لیکن نوح علیہ السلام کی طرح اپنے باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں، ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ اور اللہ رب العزت نے واقعی وہ اولاد عطا فرمائی کہ جیسی شاید کہیں کسی اور کو نہیں دی ہوگی۔ اسماعیل علیہ السلام، اسی وقت اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک حلم والے بردبار بیٹے کی بشارت دے دی۔ اسماعیل علیہ السلام کو حلم اور بردبار، حلیم اور بردبار بیٹا قرار دیا۔ ایک دن میں پہلے یہاں حلیم کا ذکر کر چکا ہوں، بار بار حلیم کا، خواہ آپ کے منہ میں بھی پانی آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کو حلیم کا معنی حلم والے، اور اللہ کے اسماء حسنہ میں سے بھی ایک نام ہے الحلیم، اور بلا شبہ ہے، لیکن وہ حلیم نہیں الحلیم ہے۔ وہ حلیم بیٹا دیا، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ اپنے والد کے ساتھ چلنے دوڑنے کے لائق ہو گئے، قالا یا بنیا، تو کہا کہ اے میرے بیٹے، انی ارا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ نے وہ حلیم بیٹا دیا ہوا تھا کہ چھوٹا ہے، بچہ ہے، ابھی کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہے، یہ وہ عمر ہے کہ بچے معمولی بات سے ڈر جاتے ہیں، اور یہاں ذبح کا ذکر ہو رہا ہے کہ میں تمہیں چھری سے باقاعدہ ذبح کرنا چاہتا ہوں یا اپنے خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قالا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا، یا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم مل رہا ہے۔ اب بچہ چھوٹی عمر کا ہے لیکن سمجھ لیا کہ میرے ابا کو جو خواب آ رہی ہے، میرے والد نبی ہیں، اور نبیوں کا خواب ہماری طرح کا خواب خیال آلتو فالتو اضغاث و احلام جو کہا گیا وہ نہیں ہوتے۔ نبیوں کے خواب صرف حقیقت ہوتے ہیں، اور نبیوں کے خواب سچ ہوتے ہیں، شریعت ہوتے ہیں۔ کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم مل رہا ہے پورا کر گزریے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ جو خواب میں دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے، جو خواب میں حکم مل رہا ہے۔ چھوٹی عمر کا بچہ ہے، اسے معلوم ہے کہ میرے والد کو اللہ حکم دے رہا ہے،
فرمایا کہ جو حکم مل رہا ہے آپ کر گزریے، افعل، کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ کوئی واویلا نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ آدمی اپنے والد کو ہی غلط قرار دے دے کہ میری جان کے پیچھے یہ پڑ گیا ہے، ہم اسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ تم ہی سکھا گئے ہو۔ ایسا نہیں، اللہ نے نیک اولاد عطا فرمائی، نیک اولاد مانگی تھی، نیک اولاد اللہ نے عطا فرما دی، پورے ادب سے، پورے احترام سے، پوری برخورداری سے کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم مل رہا ہے اللہ کا حکم نافذ کیجئے، اور مجھے آپ ویویلا کرنے والا، چیخو پکار کرنے والا، بھاگنے والا نہیں، صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کے حکم کے نافذ ہونے پر صبر کروں گا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو گئے، وتلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پہلو کے بل لٹا لیا۔ جبین کا لفظ جو ہے نا، یہ قرآن کریم میں جبین کا لفظ آیا ہے، اور جبین انسان کی ایک، عموماً ہمارے یہاں جبین پیشانی کو کہتے ہیں، جبکہ اصل جبین پیشانی نہیں، پیشانی کے لیے عربی کا لفظ ہے جبہہ، پیشانی کے لیے عربی میں لفظ ہے جبہہ، یہ جو سامنے پیشانی ہے، اور اس کے دائیں بائیں یہ دو جگہ ہیں، اس کو کہا جاتا ہے جبین۔ چہرے پر دو جبینیں ہو گئی نا، پھر دائیں جبین اور بائیں جبین، اور پیشانی ایک، جبہہ۔ قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو گئے، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے جس پہ نافذ ہونا ہے وہ بھی تیار ہے، جس نے نافذ کرنا ہے وہ بھی تیار ہے، دونوں فرمانبار مطیع و فرما ہو گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کروٹ پر لٹا لیا، تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کروٹ پر گرا لیا۔ عموماً ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو منہ کے بل گرا لیا، یعنی پیشانی کے بل، منہ کے بل ہوا نا، پیشانی کے بل گرا لیا، جبکہ اس ترجمے کی ایک خاص وجہ ہے کہ یہ ترجمہ کیوں کیا جاتا ہے۔ یہ معروف وجہ یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ درخواست کی تھی، کہا تھا کہ ابا جان جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو مجھے آپ اس طرح نہ لٹائیں اور پہلو کے بل بھی نہ لٹائیں، بلکہ مجھے آپ پیشانی کے بل یا منہ کے بل لٹائیں، تاکہ جس وقت آپ چھری پھیرنے لگیں اس وقت آپ کے سامنے میرا چہرہ نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے پہ نظر پڑے اور آپ کے اندر شفقت پدری جاگ اٹھے اور اللہ کے حکم کے نافذ کرنے میں رکاوٹ بن جائے۔ بچہ اللہ نے وہ دیا ہے کہ جس کی ہر بات نرالی ہے، ہر بات انوکھی ہے۔ میں آپ کا چہرہ دیکھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تو مجھے ذبح کر دیں گے تو میرے بابا، کل کو میں بابا کیسے دیکھوں گا اور میں کہاں جاؤں گا، نہ میرے دل میں ایسی کوئی بات آئے۔ اور خاص طور پر والد کے لیے جنہوں نے حکم نافذ کرنا ہے ان کے لیے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں شفقت پدری جاگ جائے اور آپ اللہ کا حکم نافذ کرنے سے رک جائیں، اس لیے مجھے آپ، یعنی میرا منہ جو ہے وہ چھپا دینا۔ جبکہ صحیح جو اصل ترجمہ ہے، اس وجہ سے یہ ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے، جبکہ جبین کا معنی کروٹ پر لٹانا، جیسے عام جانور ذبح کرنے کے لیے کروٹ پہ لٹایا جاتا ہے نا، جانور کو الٹا تو نہیں لٹاتے، کروٹ پہ لٹا کر اور چھری جو ہے قبلہ رو کر کے، جانور کو کروٹ پہ لٹا کے قبلہ رو کر کے، اور اس کے تو باقاعدہ اجازت ہے کہ کندھے پہ پاؤں بھی رکھ لیں، کیونکہ وہ جانور ہے، کہیں اونٹ اور گائے کو چھوڑیں، یہ جو بھیڑ بکری ہے کندھے پہ پاؤں رکھ کے، تاکہ وہ آپ کو اٹھنے میں روکنے کا سبب بن جائے گا، اور دائیں ہاتھ میں چھری ہے، جانور جو ہے وہ ذبح کریں۔ جس طرح یہ انداز ہے اسی طرح کا اللہ نے حکم دیا اور اسی طرح ہوا۔ آپ محض جو ترجمہ ہوتا رہتا ہے اس کو چھوڑیں،
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا تھا یا نہیں؟ تیار ہو گئے یا نہیں؟ قرآن بتا رہا ہے، ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ وہ دونوں فلما اسلما، باپ بیٹا دونوں اپنے اپنے کام کے لیے تیار ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اب ذبح ہی کرنا ہے تو پھر یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خواہش اور والد کا اس پہ عمل کر لینا، اسی بنا پہ یہ ترجمہ ہوتا ہے، ورنہ جبین کا معنی کروٹ کے بل لٹانا ہی ہے۔ کروٹ کے بل لٹا لیا، چھری ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت نے دیکھ لیا کہ میرا بندہ ہمارے حکم کو نافذ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اب وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے ندا لگائی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ تم نے جو خواب دیکھا تھا اس نے تم نے سچا کر دکھایا، تم نے گویا کہ نافذ کر دیا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح محسن، احسان کرنے والے، نیکیاں کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ ایک بہت بڑا اور کھلا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اللہ رب العزت نے امتحان لیا، ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا مقصود تھا، وہ کامیاب ہوئے، اور جس بچے کا امتحان مقصود نہیں وہ بھی کامیاب ترین نکلا۔ ناسمجھی کی عمر، لڑکپن ہے، ابھی وہ جوان بھی نہیں ہوئے، لڑکمن، جب باپ کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کے لائق ہوئے۔ جوان آدمی کو تو یہ نہیں کہا جا سکتا نا، یہ تو لڑکے کو کہتے ہیں جب وہ چلنا پھرنا شروع کر دے۔ جب بیٹا باپ کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے لائق ہوا تو یہ معاملہ پیش آیا، والد بھی کامیاب ہو گئے اور بیٹا چھوٹی عمر کا بچہ ہے وہ بھی اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم نے اس فرماندار بیٹے کو ذبح نہیں ہونے دیا، بلکہ اس کا فدیہ ہم نے جنت سے بھیج دیا۔ اس کا فدیہ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑے جانور، بہت بڑے مینڈے کی شکل میں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بہت بڑے ذبیحہ کی شکل میں اس کا فدیہ بھیج دیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مینڈا تھا اور اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اسے جنت سے بھیجا تھا۔ اور ذبح عظیم کا لفظ ایک کوئی ایسا نہیں کہ وہ مینڈا کوئی اتنا بڑا تھا کہ ایسا مینڈا ہوتا نہیں، عام مینڈوں جیسا مینڈا، لیکن جو کام ان دو باپ بیٹے نے کیا ہے اور یہ ان کا اللہ رب العزت کی طرف سے فدیہ آیا ہے، ان کے ایمان کا کمال، ان کی قربانی کی عظمت، ان چیزوں کے پیش نظر اس جانور کو بھی عظیم کہا گیا۔ عظیم لوگوں کے ساتھ عظیم چیزیں ہو سکتی ہیں نا، جانور کو بھی عظیم کہا گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر پچھلوں میں چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی قربانی میں کامیاب ہو گئے، بیٹا کامیاب ہو گیا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کا ذکر پچھلوں میں، اب جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان میں ان کا ذکر چھوڑ دیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ اللہ رب العزت سلام بھیج رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ابراہیم پر سلام ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوں کاروں کو اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پہلے بھی کہہ دیا کہ ہم نیکوں کاروں کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں، پھر کہا کذالک نجزی المحسنین کہ ہم نیکوں کاروں کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتنا اچھا بدلہ دیا۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے اپنی طرف سے سلام بھیجا، کہا کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا آئندہ آنے والی تمام نسلوں میں نام زندہ کر دیا۔ زندہ باد کا نعرہ جو لگاتے ہیں نا، زندہ باد کا معنی یہی ہوتا ہے نا کہ اس کا نام زندہ، وہ تو زندہ نہیں رہے گا، وہ تو ظاہر ہے کہ مرے گا ہی مرے گا، وہ چاہے کتنا پیارا، کتنا نیک، کتنا بڑا لیڈر ہو، لیکن اس کا نام زندہ رہے۔ صحیح معنوں میں زندہ باد یہ لوگ ہوتے ہیں جن کا نام اللہ رب العزت زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کا ذکر
بعد میں آنے والی تمام قوموں میں رکھ دیا، اور یقیناً وہ ذکر موجود ہے۔ آج دیکھیں آپ، ابراہیم علیہ السلام کو صرف مسلمان نہیں، یہودی، عیسائی سب مانتے ہیں، سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی پھر نسل جو ہے اس میں سے ہی بے شمار انسان، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بعد میں جتنے بھی نبی آئے، بعد میں جتنے نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئے، اور زیادہ تر نبی حضرت اسحاق، ابراہیم علیہ السلام آگے ہی آ گیا، انہو من عبادنا المومنین، انہو ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، مومن بندوں میں سے تھے، محسن نیکوکار بندوں میں سے تھے، وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین۔ اسماعیل علیہ السلام کی بات مکمل ہو گئی، کہا کہ اب ہم نے انہیں اسحاق کی بھی بشارت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، شام میں آ کے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام دیے، آزمائش آئی، آزمائش میں دونوں باپ بیٹا پورے اترے، اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے نام زندہ کر دیا، سلام بھیج دیا، اور یہ بشارتیں دے دیں، ساتھ یہ بشارت دے دی کہ اب ہم آپ کو ایک اور بیٹا دے رہے ہیں، اور وہ بیٹا ہے اسحاق۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام کے ذکر کے مکمل ہونے کے بعد اسحاق علیہ السلام کے ذکر کے آنے کا معنی یہ ہوا کہ جس وقت ذبح کا معاملہ آیا، ذبح والا خواب آیا، جس کو ذبح کیا جانا تھا، اس وقت اکلوتا بیٹا صرف اسماعیل علیہ السلام تھا۔ ایک علماء میں ایک مسئلہ چلتا ہے، اور علماء میں بھی کبھی کبھی عجیب و غریب باتیں اٹھ جاتی ہیں، جیسے ایک بات اٹھی ہوئی ہے کہ، اور وہ علماء نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو علماء کہلاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے یا طارق تھے؟ بس طارق کا قرآن میں کہیں لفظ پڑھا ہے آپ نے؟ قرآن میں صاف طور پر اللہ نے آزر کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر۔ طارق اٹھا لیا کہیں تاریخ سے، تاریخ کی کتابوں، شجر نسب کی کتابوں سے طارق نکالا، کہا جی نہیں، آزر جو ہیں یہ چچا تھے اور ان کے والد طارق تھے۔ اب یہ اگر اصلی مولوی ہی ہیں، ایک تو نا تاریخ دان شور مچاتے ہیں اپنی طرف سے، اگر اصلی مولوی ہیں تو بات مولوی کی مانیں گے یا اللہ رب العزت کی مانیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے آزر باپ ہے، مولوی کہہ رہا ہے طارق باپ ہے، بھئی تم اپنا طارق اپنے پاس رکھو۔ ہمیں اللہ رب العزت کی بات پر یقین ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ آزر تھے، جن کا ذکر خود قرآن میں اللہ نے کیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام تھے یا اسحاق علیہ السلام تھے۔ اب قرآن کریم کا انداز بالکل صاف ہے، واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے کے واقعے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسحاق کی بشارت دے دی۔ اب کیسے کہیں گے کہ وہ تھے یا وہ تھے؟ سیدھی بات ہے، اس وقت تو اسحاق علیہ السلام تھے ہی نہیں، اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، اسی لیے تو اس قربانی کا اور بھی مقام بڑھ جاتا ہے کہ دوسرا بیٹا بھی کوئی نہیں، پھر بھی تیار ہو گیا اس کو ذبح کرنے کے لیے۔ شیطان کے تمام تر بہکاووں کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرمایا صدقت الرؤیا یا ابراہیم، لقد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو بھی سچا کر دکھایا۔ آیا تو خواب تھا، باقاعدہ کتاب نازل نہیں ہوئی، فرشتہ نازل نہیں ہوا، خواب میں اشارہ ملا، تم نے اس کو بھی پورا کر دیا۔ اسی ادا کو اللہ نے پسند کیا اتنا کہ قیامت تک کے لیے ان کی ادا ہر سال دہرائی جاتی ہے۔ اللہ نے کتنا مقام دیا ان کے اس اخلاص کو۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کو یہ مقام دیا کہ اب قیامت تک یہ قربانی ہوتی رہے گی، اور جب قربانی کا ذکر آتا ہے ساتھ ہی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دونوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، کرتے رہے، صحابہ کرام کو حکم دیا۔ اب ایک فتنہ ایک اور اٹھا ہوا ہے ہمارے پاک و ہند میں، اور وہ ہے منکرین حدیث کا فتنہ۔
ان کو پتہ نہیں کیا سوچی ہے کہ شریعت کے مسائل میں سے منکرین حدیث ظاہر ہے کہ وہ طریقے سے لوگوں کو حدیث سے دور کرنے، حدیث سے ثابت شدہ مسائل سے دور کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں بھی یہ انہوں نے ڈال دیا، کہتے ہیں جی ہوم ٹو ہوم سیکریفائس، ہر سال گھر گھر قربانی، ہر سال گھر گھر قربانی، یہ جانوروں پر ظلم ہے۔ اب یہ دیکھو رحم دل لوگ، لمبی تفصیل میں ذکر نہیں کرتا ان کی، ان رحم دلوں کے گھر میں شادی ہو تو مرغ مسلم کتنا پکتا ہے معلوم ہے؟ ایک ایک شادی پر ہزاروں ان کے یہاں مرغ پکتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، کھائے جاتے ہیں۔ کیا یہ 1000 جان تھی یا نہیں تھی؟ تمہاری شادی پر 1000 جان قربان ہو جائے اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد پر ایک جانور آپ ذبح کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ آپ کو ظلم نظر آ رہا ہے۔ کتنے ہی کام ہیں جو یہ کرتے ہیں وہ ظلم نہیں ہے، لیکن اپنے نہانے کے لیے پانی گرم کرتے ہیں۔ چلیے، پانی میں کوئی جاندار چیز ہوتی ہے یا نہیں؟ تھوڑی باریکی میں جائیے، کوئی بات نہیں۔ ٹھنڈے پانی سے نہاتے تو وہ چیز زندہ رہتی یا نہیں؟ جراثیم وغیرہ جو ہوتے ہیں زندہ رہتے، تم نہاتے نکل جاتے، بات ختم۔ پانی گرم کرو جی، سردی ہے۔ پانی اپنے فائدے کی خاطر لاکھوں کروڑوں جانیں یہ مار دیں یا نہیں مار دیں، ہم اس کو گناہ نہیں کہتے، لیکن اگر تم اتنے ہی جانوں پہ اس ظلم کو ماننے والے ہو تو ٹھنڈے پانی سے نہایا کرو، تمہیں تو باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا ٹھنڈے پانی سے نہا کے۔ فیسٹ ہوم ٹو ہوم سیکریفائس، گھر گھر قربانی، باقاعدہ ایک جملہ تیار کر کے لوگوں میں فتنہ کھڑا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید کے دن آپ چاہے سونا چاندی خرچ کریں، اس کی اتنی قیمت نہیں ہوگی جتنا ایک جانور کے خون بہانے کی، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہے۔ آپ سونا خرچ کیجئے، چاندی خرچ کیجئے، جو بھی چاہے خرچ کیجئے، کیش سارے گاؤں میں بانٹ کے آ جائیے، وہ ایک قربانی سے 10 گنا بھی کیوں نہ ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قربانی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اب اس کو ظلم قرار دیا جا رہا ہے، یعنی ہر رنگ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اڑنگے لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ان کی خواہش اصل میں یہ ہے کہ قربانی کا ذکر آ رہا ہے حدیثوں میں، بار بار نبی نے قربانی کی، صحابہ نے قربانیاں کیں۔ صحابی کہتے ہیں مکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین بالمدینہ یضحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال مقیم رہے، قربانیاں کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے جانوروں کے اوصاف موجود ہیں، اقرنین، املحین، موجوعین، یمشی فی سواد، ینظر فی سواد، یاکل فی سواد۔ اللہ کے نبی کے قربانی کے جانور سینگوں والے، خوبصورت، املحین خوبصورت پیارے، ملیح ہمارے یہاں یہ جو ایک سانولا سا رنگ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ سانولا کلر معروف ہے نا، سانولا حالانکہ تھوڑا کالا ہوتا ہے لیکن اس کو ملیح کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کو ملیح کہا گیا، اقرنین املحین، وہ سینگوں والے اور خوبصورت پیارے، موجوعین، خصی۔ ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ خصی جانور جائز ہے یا نہیں۔ نبی کے جانوروں کے اوصاف میں شامل ہے کہ وہ خصی جانور ہوتے تھے، مینڈا ہوتا، خصی ہوتا، خصی خوبصورت سینگوں والے۔ آگے 3 اور چیزیں ہیں، ینظر فی سواد، آنکھیں کالی، یاکل فی سواد، یہ منہ کا حصہ کالا، یمشی فی سواد، پاؤں چلنے والے پاؤں بھی کالے۔ اب یہ ساری چیزیں جمع کریں، وہ جانور خوبصورت لگے گا یا نہیں؟ باقی سارا وہ سفید ہے، آنکھیں، منہ، پاؤں کالے ہیں، اور جسم پہ کہیں کہیں کالے اور بھی کچھ حصے ہوں گے، خوبصورت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں تک کی صفات موجود ہیں، اور یہ احمق اب نئے اٹھے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں یہ ہر سال قربانی کیا، اس کی جگہ تم کیش میں غریب بچیوں کی شادیاں کرا دو، یہ کرا دو وہ کرا دو۔ غریب بچیوں کی شادیوں کا اتنا ہی تمہیں جوش اٹھ رہا ہے تو تم یہ کام کرو، لیکن قربانی کے 200-400 ریال یہ تکلیف دے رہے ہیں۔ وہ شادیاں 200-400 ریال سے تو نہیں ہو جائیں گی نا ان کے لیے۔ پھر اللہ رب العزت نے جب دیا ہوا ہے، ہمارا ایک یہ بھی مسئلہ ہے، یا بلکہ کہیں کہ ہمارا یہ پرابلم ہے کہ ہم سال میں صرف زکوٰۃ کا پیسہ نکالنا چاہتے ہیں، دوسرا کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا۔ زکوٰۃ کا الحمدللہ یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ حساب کتاب جمع کیا، یہ پیسے نکل آئے زکوٰۃ کے۔ اب اسی سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں کہیں تھوڑا تھوڑا کر کے پورا سال بانٹتے رہیں۔ ایک بات اسی سے ہماری کوشش ہوگی کہ کسی بچے کی فیس بھی دے دی جائے، اسی سے کوشش ہوگی کہ کسی کی شادی بھی کروا دی جائے۔ بچہ انگریزی اسکول میں پڑھ رہا ہے، لڑکی کی شادی کرا رہے ہیں، جہیز دیا جا رہا ہے، دونوں ناجائز ہیں، دونوں جگہوں پہ زکوٰۃ بالکل نہیں لگتی۔ اس زکوٰۃ کو اپنی کو ضائع کر رہے ہیں، لیکن لوگوں میں بھرم تو قائم ہو گیا نا، ہمارے بیٹے کی فیس آ رہی ہے، ہماری بیٹی کا ہاتھ پیلا ہو رہا ہے۔ یہ بیٹی کا ہاتھ پیلا کر رہے ہو، اپنا منہ کالا کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے سامنے زکوٰۃ جو کہ وہ مال ہے جو اللہ کا حصہ خاص ہو چکا، وہ سرکاری سکولوں کی انگریزی پڑھانے والوں کی فیسیں دینے کے لیے نہیں ہے، اور وہ جہیز جس کا اسلام میں تصور تک نہیں، اس چیزیں خریدنے کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ شادی کے معاملے میں اگر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تو وہ عجیب ماحول کی بات ہے، وہ لڑکے کے مہر کی ادائیگی میں دی جا سکتی ہے اگر لڑکا غریب ہے، مہر میں زکوٰۃ دی سکتی ہے، وہاں ہم دیتے نہیں، اور جہیز میں دیتے ہیں، جاتا تو وہ لڑکے کو ہی ہے۔ ہمارے یہاں جو کہ ایک عجیب سا رواج بن چکا ہے، جاتا وہ بھی لڑکے کو ہے جبکہ وہ ناجائز ہے، وہ شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ اس طرح کے مختلف کام کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی نکل رہتے ہیں، مسئلہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا رہتا ہے۔ مسئلہ کھڑا کر دیا گیا کہ اسحاق ذبیح ہیں یا اسماعیل، قرآن کا انداز بتا رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح تھے، نہ کہ اسحاق۔ فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں پر برکتیں نازل کی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان کی اولادوں، دونوں کی اولادوں میں سے نیکیاں کرنے والے بھی ہوں گے اور اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے بھی ہوں گے۔ اب یہاں ایک چیز یہ کہ ہم نے اسحاق اور ابراہیم دونوں پر برکتیں نازل کی۔ ان دونوں پر برکتیں نازل کرنے میں سے ایک بات یہ ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، کہ سارے کے سارے نبی جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں جتنے نبی آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور آگے آ کے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان دونوں کی اولاد سے ہیں۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے یہ بنی اسرائیل، سارے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام 12 چشمے پھوٹ پڑے 12 قبیلوں کے لیے، 12 قبیلے جو ہیں یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور یہ اولاد جو ہے وہ پھیلی انہی میں سے بنی اسرائیل ہیں، جبکہ دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی اولاد سے عرب ہیں۔ یہ جو عرب ہیں یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ سارے کے سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے، ایک نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے، وہ ایک بھی سارے نبیوں پر بھاری ہیں، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبی اسحاق علیہ السلام۔ اب کئی لوگ وہی مسائل پیدا کرنے والے مسائل پیدا کرتے رہتے ہیں
بنی اسرائیل یہودیوں عیسائیوں نے ایک مسئلہ پیدا کر دیا، کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ہاجرہ کے بیٹے ہیں نا، حضرت سارہ کے نہیں ہیں۔ تو کہا کہ ہاجرہ کے بیٹے ہیں، اور ہاجرہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کنیز تھیں ابراہیم علیہ السلام کی، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کا مقام گرائیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام گرے اور ہمارے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا مقام بڑھے۔ کہاں کہاں سے کوڑیاں، دور دور کی کوڑیاں ملانے کے چکر میں، جب کہ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، ساری دنیا بیوی مان رہی ہے، ایک آدمی اٹھ کے کہہ دے گا کنیز ہے تو کیا اس سے مسئلہ بن جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایک طرف اتنے نبی دیے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے اب کہ اگر دوسری طرف سے ایک نبی آ جائے؟ نبی ایک آئے، تمام نبیوں کے سردار آئے، اس سرداری کی تکلیف یہودیوں اور عیسائیوں کو ہو گئی۔ کہا کہ نہیں، وہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہیں، ہاجرہ کنیز تھی۔ اللہ رب العزت جب کسی کو گمراہی کی راہ پہ کھلا چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس طرح کی کوئی نہ کوئی باتیں کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راہب کا شاگرد قرار دے دیا۔ ہم نے یہ بات سنی ہے نا، عیسائی کہتے ہیں کہ شام جاتے ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے تھے تو ایک راہب کا ذکر آتا ہے، اس میں راہب سے ملے، راہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اسی بہانے قافلے والوں کی بھی دعوت ہو گئی، اور اس راہب کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ دعوت کھانے کے لیے گئے، گھنٹہ بیٹھے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے دعوت کھائی۔ کہتے ہیں کہ جو آ کے نبی نے دعوت دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سارا اس راہب کا سکھایا ہوا ہے۔ اب اندازہ کرو کہ 23 سال میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا وہ ان کے راہب نے 3 گھنٹوں میں کر دیا۔ اب یہی بات ہے جو ہمارے یہاں بھی چل رہی ہے نا، اسی طرح کے لوگ ہمارے اپنے بھی ہیں، کہیں گے صرف ایک نظر، وہ نماز پڑھنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں نا، ایک نظر ادھر ڈالی تو ساروں کو کیا ہو گیا؟ سارے حافظ قرآن ہو گئے۔ ہمارے بھی تو کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں نہ کرتے۔ عیسائیوں نے کی کہ 3 گھنٹے میں وہ تعلیمات دے دیں، وہ 23 سال نبی آ کے لوگوں کو پہنچاتے رہے۔ بدبختو، تمہارے اس راہب کے پاس تھا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک آتے آتے تو انجیل کا ستیہ ناش تم لوگ کر چکے تھے۔ انجیل میں تحریف، انجیل میں تبدیلیاں، انجیل میں تم نے اپنی مرضی کر کر کے انجیل کا تو تیا پانچا کر رکھا تھا۔ وہاں تھا کیا اس وقت؟ جہاں تمہاری مرضی تھی تم نے اپنی مرضی کے مسائل شامل کر لیے، جو تمہاری مرضی کے خلاف تھے وہ مسائل سارے نکال دیے۔ وہ وہاں کیا تعلیمات تھی جو 23 سال کا انتظام ہو گیا وہاں سے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے برکت دی ابراہیم اور اسحاق دونوں کو، اور اسحاق کے آگے کیا ہیں؟ یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے بنی اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل، اور آگے پھر اسی سے 12 قبیلے اور آگے کی ساری دنیا چلتی رہی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اتنی برکت دی کہ ابراہیم اور اسماعیل و اسحاق 3 باپ بیٹوں سے ساری دنیا آگے جو ہے وہ چلی۔ اور ایک لفظ جو آخر میں فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان دونوں کی اولاد سے، یعنی اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، یا دوسرے لفظوں میں کر لیں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد سے کون کون ہیں؟ محسن، نیکوکار ہیں، وظالم لنفسہ، اور انہی میں سے ظالم بھی ہیں، انہی میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے ظلم کیا، اور فرمایا کہ وہ اپنے نفسوں پر سری ظلم کرنے والے بھی ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے اشارہ دے دیا کہ کوئی کتنے بھی مرتبے والا کیوں نہیں، اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اسحاق علیہ السلام کی اولاد، اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اولاد،
ان کے اتنے مقام اور مرتبے بیان کرنے کے بعد کہ ان کو ہم نے یہ دیا، ان کو ہم نے یہ دیا، ان پہ ہم نے برکتیں نازل کی، اور ساتھ کہا کہ ان کی اولادوں میں سے ظالم بھی ہوں گے۔ معنی یہ ہوا کہ چاہے کوئی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہے، اس کے آگے ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ کوئی اگر ظالم ہے تو اس کو اس کے باپ کا منصب کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر کوئی ظالم ہے، گناہ گار ہے، اسے اس کے باپ کا منصب فائدہ نہیں دے گا۔ کنعان کو فائدہ دیا نوح علیہ السلام نے؟ کنعان کا باپ نبی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا والد ہیں، کہیں کوئی فائدہ ہوا؟ یہ اتنے عظیم مقام والے لوگ ہیں، لیکن فائدہ کب ہوگا؟ جب عمل صحیح ہوگا۔ نوح علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ نے صاف فرما دیا، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، یہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے جس کے تم بیٹا کہہ رہے ہو، کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں۔ نسبتیں کوئی کام نہیں دیں گی، رشتہ داریاں کوئی کام نہیں دیں گی، وہاں کام دے گا تو صرف عمل صالح۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو عمل صالح سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مسائل و احکام پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ ایک سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے گناہوں اور برائیوں کا خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا ہے، حل جزاء الاحسان لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، باپ بیٹے کا نہیں اور بیٹا باپ کا نہیں، لیکن اگر باپ نیک ہے تو اس کی نیکیوں کا فائدہ اولاد کو ضرور پہنچے گا۔ اور اس سلسلہ میں ایک معروف واقعہ جو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے مابین پیش آیا ہے، اس میں ایک دیوار گرانے کا ذکر ہے نا، دیوار گری ہوئی یا گرنے کے قریب تھی، اس کو بنانے کا ذکر ہے۔ تو وہاں اس واقعہ میں یہ بات موجود ہے کہ ان یتیم بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، کانا ابوہما صالحا، ان لڑکوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ ہم نے یہ چاہا کہ یہ بچے بڑے ہوں اور اس دیوار کے نیچے جو خزانہ ہے یہ بچے نکالیں اور فائدہ اٹھائیں۔ یعنی باپ نیک تھا، اس کی نیکیوں کا فائدہ اللہ نے اس کی اولاد کو بھی پہنچا دیا، خزانہ بھی پہنچا، نبی آ کے ان کی دیوار بنا رہے ہیں، اور نبی کے ساتھ وہ شخص ہے جس کو کبھی نبی کہا گیا، کبھی ولی کہا گیا، جو بھی ہے ایک عظیم انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا قرآن کریم میں کس انداز سے ذکر کیا ہے۔ تو نیک باپ، نیک ماں باپ کی نیکیوں کا اثر والدین کو ہوگا، لیکن اگر یہ کہیں کہ والدین کی برائیوں کا خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ لا تزر وازرۃ وزر اخری قرآن کریم کی بالکل صریح آیت ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ لڑکی کی شادی میں بیشتر اخراجات ناجائز ہی ہوتے ہیں، تو پھر جو غریب اور مسکین حضرات بیٹی اور بہن وغیرہ کی شادی کے لیے مدد طلب کرتے ہیں تو انہیں تعاون کرنا کیسا ہے؟ اب جو میں نے بات کی ہے اس کے بعد یہ سوال کرنے کی ضرورت رہتی ہے؟ یہ آپ بتائیے، میں نے جو بات کہی ہے اس کے بعد کیا اس سوال کی ضرورت رہتی ہے؟ لڑکی کا جہیز دینا، بیٹی ہے، بانجی ہے، بھتیجی ہے، کسی دوسرے مسکین آدمی کی بیٹی ہے، جہیز کے لیے آپ زکوٰۃ دیں گے، آپ کی زکوٰۃ ضائع ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ اس میں تعاون کر سکتے ہیں یا نہیں؟
میں نے وہ بات کرتے کرتے شاید پوری نہیں کی کہ ہم ہر کام زکوٰۃ سے کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ نے زکوٰۃ کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ کا سینکڑوں مرتبہ قرآن میں ذکر کیا، اور فرمایا کہ تمہارے مال میں حق للسائل والمحروم، سائل کا محروم کا حق ہے، وہ زکوٰۃ کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، یہ مال کے باقی حصے میں ہے۔ 2.5% نکال کے اب اسی کو نا سارا سال رگڑتے رہو، اسی کو ہر جائز ناجائز جگہ پہ نہ خرچ کرتے رہو۔ یہاں آپ نے زکوٰۃ نکالی، اس کے 9 مصارف جو سورۃ توبہ میں ہیں، سورہ توبہ آیت 60، اللہ 8 مصارف، اللہ نے وہ 8 مصارف طے کر دیے ہیں، وہاں دیں، وہاں یہ جہیز، وہاں یہ سرکاری انگریزی اسکولوں کی پڑھائی وہ نہیں آتی، آپ پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ صحیح اور جائز مصارف میں زکوٰۃ صرف کریں، آپ کی جیب میں باقی مال ہے وہ اب دیجئے لوگوں کو، یہ بیٹے کی پڑھائی کے لیے ہے، یہ بچی کی جہیز کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے، اپنی جیب سے اپنا پیسہ دیجئے، یہ جو اللہ کا حق نکال کے رکھا ہے اس کو ضائع نہ کیجیے۔ اگر وہ ناجائز ہے شیخ، اس میں مدد کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا اس میں؟ وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن زکوٰۃ تو ضائع نہ کریں نا، وہاں آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے اس میں سے دے۔ اور ناجائز کاموں میں مدد کرنا یقیناً جائز نہیں ہے، ناجائز کاموں میں مدد کرنا یقیناً جائز نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر کرنا ہی ہے، آپ کو رحم آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کر دیجئے۔ آپ اس کو کسی بھی ہیلے بہانے سے کچھ ایسے انداز سے دے سکتے ہیں کہ جہیز میں نہ جا پائے، کسی گھر والے کے کام آ جائے، اس طرح کا کچھ کر کے دیں، لیکن زکوٰۃ ایسی جگہوں پہ نہ دیں۔ کبھی کبھی اپنی کمپنیوں میں ہم لوگ خطاب کے طور پر برادر وغیرہ کہہ دیتے ہیں۔ اب خطاب کے طور پر برادر کہہ دیتے ہیں اور پتہ ہے کہ سامنے کافر ہیں، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ وہاں آپ کچھ اچھا لفظ استعمال کر لیں، کوئی بھی کر لیں، لیکن برادر کا لفظ جو ہے نا، یہ استعمال کرنا اسلام نے روکا ہے کہ کسی کافر کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کمپنیوں میں گئے، وہاں مسلمان بھی ہیں، کچھ درمیان میں کافر بھی ہیں، نو پرابلم، برادر کہہ دیجئے، کیونکہ آپ کا خطاب مسلمانوں سے ہے۔ جہاں پتہ ہے کہ صرف کافر ہیں وہاں برادر نہیں، وہاں گائے کہیں، بلکہ کیا خیال ہے؟ کوئی بات نہیں، گائے تو اس طرح کی ہے نا، گائے بھی تو ہماری فرینڈ ہے۔ ہندوستان میں گائے فرینڈ نہیں، وہاں تو خدا ہے نا، ماتا بھی اور خدا بھی ہے، خدا بھی مانتے ہیں، پوجا کرتے ہیں بغیر۔ آج یقین جانے میں ایک کلپ دیکھ کے آیا ہوں، اتفاق سے چلے بات آ گئی ہے، تو کلپ ہے چھوٹا سا، گائے پیشاب کر رہی ہے اور اس کا پوجا کرنے والا بیٹا پیچھے اس کے باقاعدہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پیشاب کر رہی ہے اور یہ پی رہا ہے لگے ہاتھوں، فریش بالکل، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ٹھنڈا ہونے کے بعد پتہ نہیں کوئی ٹیسٹ چینج نہ ہو جائے، ایسے پی رہا ہے، پیتے پیتے پھر ایسے کر کے باقاعدہ اس کے پچھلی دونوں ٹانگوں کے درمیان میں سجدہ کر کے اٹھ کے گیا۔ جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے اپنا کمنٹس یہ لکھے ہوئے ہیں کہ جو پیشاب پینے والی قوم ہے وہ ہمارے ساتھ جنگ کرے گی۔ ہندو پچھلے دنوں زور دے رہے تھے نا کہ حملہ کر دینا ہے اور کیا کچھ کر دینا ہے، تو میں نے اسے ویسے ایک چھوٹا سا کمنٹ واپسی بھیج دیا۔ میں نے کہا کہ تم نے جو کہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے کہ گائے کا پیشاب پینے والے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ میں نے کہا یہ قوم ہم سے کیا لڑے گی جن کے خدا ہماری غذا ہیں، کیا خیال ہے؟ یہ قوم ہم سے کیا لڑے گی جن کے خدا ہماری، یہ خدا مانتے ہیں گائے کو، ہم کھاتے ہیں اسے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانور، جناب حضور پاک جانور پیدائشی خصی ہوتے تھے یا کیے جاتے تھے؟ کیا پیدائشی خصی آپ نے سنا کبھی؟
میں ایک نئی بات ہے، میں نے کہا کہ شاید آپ لوگوں نے کہیں سنا ہو، جانور کو خصی کیا جاتا ہے، وہ پیدائشی خصی نہیں ہوتے۔ ہم عمرہ کرنے الحمدللہ جلدی جاتے ہیں، تو ہر بار ہمیں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میرا پرس گم ہو گیا ہے، یا کوئی کہتا ہے کہ مجھے دمام جانا ہے، پیسے نہیں ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن حرم میں ہونے کی وجہ سے ہم پیسے دے دیں یا نہ دیں۔ اب ظاہر ہے کہ پہلی بات یہ کہ سچے سائل اور یہ جھوٹے گداگر، ان کی پیشانی پہ تو لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ آپ نے جو کہہ دیا کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اتنا پکا نہ کہیں، کیا معلوم ہے کہ ان میں کوئی سائل بھی ہو اور کوئی جھوٹے بھی ہیں۔ زیادہ تر کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹے ہوتے ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن سب نہیں، کبھی کبھی کسی کا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ یہ صحیح کہتا لگتا ہے، اس کو دے دیں۔ جسے آپ یقیناً سمجھ رہے ہیں کہ یہ فراڈیا ہے، اسے نہ دیں۔ حرم میں ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ غلط کام بھی آپ کر گزریں نیکی کے نام سے۔ حرم میں ایک آدمی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اسے اگنور کر دیں، دوسرے جو صحیح آدمی نظر آئیں ان کو دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ہاتھ پھیلانے والے کو آپ ضرور ہی دیں۔ آپ کو معلوم ہے ہاتھ پھیلانے والا فراڈیا ہے، نہ دیں، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اگر جائز سائل آئے تو اس کو واپس نہ لوٹائیں۔ ہمارے یہاں کالج کی فیس ایک ساتھ لیتے ہیں تو 6,000 روپے لیتے ہیں، اور قسطوں میں ادا کریں تو 6,500 لیتے ہیں۔ تو کیا یہ سود ہے؟ اس میں اس کا کوئی یا سود کی اس میں کوئی یا بینک کی کوئی انوالومنٹ نہیں۔ اچھا، اس میں بینک کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے تو کیا یہ سود شمار ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر بینک کی انوالومنٹ ہوتی تو پھر تو سود ہو جاتا۔ اب یہ چونکہ بینک کی انوالومنٹ نہیں ہے اور یہ پیسے کے بدلے میں پیسہ نہیں لے رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھائی کے بدلے میں پیسہ لے رہے ہیں اور آپ کو ایک مہلت دے رہے ہیں۔ مہلت کے بدلے میں 500 روپیہ زیادہ لے رہے ہیں۔ میری نظر میں یہ سود نہیں بنتا۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ پیسہ دے کے 6,000 اور اگر مانگے 6,500 تو یہ سود ہے۔ وہ تو پڑھا کے مانگ رہے ہیں 6,000، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ آپ آج دے کے آ جائیں 6,000 لے لیتے ہیں، اور اگر آپ اس کو 12، 6، 8 مہینوں میں قسطوں میں کرتے ہیں، وہ آپ کو مہلت دیتے ہیں، اس مہلت کے عوض اگر وہ پیسے لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ سود نہیں بنے گا۔ نبی کی جانب سے عمرہ کرنا کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عمرہ کرنا سلف صالحین امت میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے۔ عمرہ کرنا قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اب ہمیں اللہ تعالی ہمارے ہی گناہ معاف کر دے عمروں کے نتیجوں میں، یہی کافی ہے۔ آپ کہاں اتنی دور ہاتھ ڈال رہے ہیں؟ کچھ لوگ صدقہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر جانور صدقے کا لے لیا، اور اس کو صدقہ کرتے وقت کہیں گے کہ یا اللہ اس کا ثواب تمام انبیاء کو، تمام اولیاء کو، تمام صلحاء کو، تمام شہداء کو۔ ایک بکرا لیا ہے، کہاں کہاں اس کو پہنچاؤ گے؟ اور پھر کن کو پہنچا رہے ہو؟ جن کو ہمارے ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء کو ہماری طرف سے ثواب چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ پہ درود و سلام پڑھو۔ اللہ نے فرمایا اللہ پڑھتا ہے، فرشتے پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ نبی نے کہا پڑھو، پڑھیے۔ کہیں آپ نے ایسا سنا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح کا مطالبہ بھی کیا ہو کہ میری طرف سے حج کرنا، میری طرف سے عمرہ کرنا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو صدقے میں دیتے ہیں اتنے لوگوں کو، اور خاص طور پر لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، میں کہا کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدقہ دینا ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم زکوٰۃ نکالیں اپنی، اور اپنی زکوٰۃ نکال کر وقت کے حاکم کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، جو پرسنل اکاؤنٹ، گورنمنٹ کا نہیں۔ گورنمنٹ کو دینا الگ بات ہے۔ مثال کے طور پر یہاں ملک سلمان ہیں، کنگ سلمان ہے نا،
ہم اپنی زکوٰۃ نکال کر ان کے اکاؤنٹ میں ڈالیں، کیا انہیں ہماری زکوٰۃ کی ضرورت ہے؟ یہ مثال محض ایک تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ اور ہے نا۔ مادی طور پر سمجھ لیں کہ ایک غریب آدمی زکوٰۃ نکال کر بادشاہ کے خزانے میں یا بادشاہ کے اکاؤنٹ میں ڈالے گا، اس کی نہ اسے ضرورت ہے نہ اس کی وہاں کوئی قیمت ہے۔ اپنے باپ دادا، اپنے بھائی بہن، اپنی ماں نانی دادی، جہاں ہمیں معلوم ہے کہ گناہ تھا اور ہوتا ہے، کوئی معصوم تو نہیں ہے نا ان میں سے، ہمیں معلوم ہے ہمارے ماں باپ نے گناہ کیے، کوئی بھی چونکہ معصوم نہیں ہوتا، لہذا کوشش کریں کہ اپنے باپ دادے، ماں باپ، نانا نانی، ان لوگوں کی طرف سے صدقے کریں، ان کو ثواب پہنچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورہ فتح کے شروع میں اعلان کر رکھا ہے کہ آپ کے پہلے پچھلے سارے گناہ، اعلان ہے یا نہیں؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، سورۃ الفتح۔ کیا اولاد میں سے جو غریب ہو اسے زیادہ مال یا ہدیہ دے سکتے ہیں؟ والدین اپنی اولاد کی مدد کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اولاد ہے، سب لوگ اکٹھے ہیں یا اکاؤنٹ اکٹھا ہے یا بزرگ کے پاس پیسے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ سارے ان کے ساتھ ہیں، والد کے ساتھ ہیں، ایسے میں تو ظاہر ہے کہ سب بھائیوں کا تعاون بھی شامل ہو جائے گا، چونکہ سارے پیسے اپنے والد کو کما کے دے رہے ہیں، والد غریب جو بیٹا ہے اس کو زیادہ تعاون کر رہے ہیں، سارے بھائیوں کا تعاون شامل ہے۔ لیکن اگر اولاد ہولی سولی سارے الگ ہیں اور والد کے پاس اپنے پیسے یا اپنا مال ہے، اب یہ والد اپنی اولاد کو برابر دے، سب کو برابر دے، اور اگر برابر نہیں دے رہا اور باقاعدہ اپنے مالدار بیٹوں سے پوچھتا ہے کہ بھائی تمہارا یہ بھائی غریب ہے، میں اسے تھوڑا سا دینا چاہتا ہوں اور تمہیں تو اللہ نے دے رکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر کوئی عرض نہیں۔ لیکن اگر ایسے ہی ایک کو زیادہ دے دوسروں کو کم دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے، آپ نے ایسے ظلم پر گواہ بننے سے انکار کر دیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث مشہور ہے۔ میرے والد صاحب ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہیں، اب سرکاری ملازم تھے کہ یہ تو اچھا ہے، ریٹائرڈ کا لفظ استعمال کر لیا تو تھے ہو گئے نا، دنیا میں ماشاءاللہ ہیں، یہ الگ بات ہے، ملازم نہیں رہے، ملازم تھے۔ ان کی عمر تقریباً 84 سال ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو مزید نیکی والی اطاعت والی عمر عطا فرمائے اور صحت و عافیت والی۔ ان کو پتہ نہیں کیا لفظ لکھا ہے، متابن ہو گیا ہے، ان کی آنکھ کا آپریشن کروانا ہے، ہاں موتیابن، اچھا موتیابن، اچھا۔ سرکار کی طرف سے ملازموں کو میڈیکل انشورنس کی سہولت دستیاب ہے، کیا اس سہولت سے فائدہ لینا جائز ہے؟ سرکار کی طرف سے سہولت دستیاب ہے، آپ فائدہ اٹھائیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ گورنمنٹ اپنے امپلائیز کو جو سہولتیں دیتی ہے اس میں امپلائیز کا حق ہوتا ہے، جیسے گورنمنٹ کی سہولتوں پر ملک کے ہر فرد کا حق ہوتا ہے، امپلائیز کا اور بھی زیادہ ہوتا ہے، کوئی عرض نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں یہ گورنمنٹ سڑکیں بناتی ہے، گورنمنٹ خوشبودار پھول لگا رہی ہے، جگہ ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، کام گورنمنٹ کر رہی ہے، ہم سب کیسے پر حق ہے؟ اسی طرح امپلائیز کا بھی حق ہوتا ہے، اگر کہیں سود کا خطرہ ہو تو وہ بات الگ ہوتی ہے۔ یا اپنے خرچ سے انہیں سرکار کی طرف سے پینشن، جو آگے لکھا ہے پینشن بھی ملتی ہے، وہ الگ بات ہے، جو سہولتیں گورنمنٹ دے رہی ہے ان کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تہجد کے وقت صلاۃ تسبیح پڑھ لی تو کیا یہ تہجد نماز میں؟ تہجد کا انداز اور ہے، تسبیح کا انداز اور ہے۔ تہجد ہر اعتبار سے ثابت شدہ متفق علیہ نماز ہے اور تسبیح مختلف فی ہے۔ تسبیح کے بارے میں تو بعد میں ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ نماز ہی نہیں ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس نماز کو نماز نہیں مانتے تھے، تو اس میں اختلاف ہے، لہذا اس کو آپ اس وقت میں نہ رکھیں۔ اس وقت میں آپ اصل میں ہر چیز میں کنسیشن کے عادی ہیں، آپ تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں اور تہجد کے وقت میں، تاکہ ڈبل ہو جائے گی نا، تہجد بھی ہوگی تسبیح ہوگی، اتنے کنسیشن ہر جگہ نہ مارا کریں،
کہیں کہیں پورا کام کر لیں. تہجد کے وقت تہجد پڑھیں, تسبیح کو کسی دوسرے وقت میں پڑھیں, تہجد سے پہلے پڑھ لیں, بعد میں پڑھ لیں, جو بھی آپ نے کرنا ہے. تہجد اور تسبیح اس کو ایک وقت میں ایک نام سے نہ لیں. 9 مسلم خاتون نے اب یہ 9 مسلم بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ خاتون مسلمان نہیں ہے, 9 مسلم خاتون نے اپنے ہندوؤں یا عیسائی والدین کو چھوڑ دیا ہے. اب نکاح کے لیے اس خاتون کا ولی کون ہوگا؟ جو قاضی نکاح کرے گا وہ اس کا ولی ہوگا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا ولی من لا ولی لہو, جس کا کوئی ولی نہ ہوگا میں ولی ہوں. اور آپ نے بحیثیت نبی اور بحیثیت حاکم دونوں طرح. اور دوسری حدیث میں ہے کہ سلطان اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو, تو حاکم ہو گیا نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آج حاکم وقت ہیں وہ ہر اس آدمی کے ولی ہوتے ہیں جس کا کوئی ولی نہ ہو. ہمارے یہاں جو اس طرح کی لڑکیاں ہیں ان کا ہمارے قاضی نکاح پڑھتے ہیں, کیونکہ قاضی کو حاکم کی طرف سے اتھارٹی ہوتی ہے. اور یہاں ایک عرصہ تک میں نکاح پڑھاتا رہا ہوں, قاضی کی طرف سے مجھے اتھارٹی تھی کہ نان مسلم کا میں نکاح جو لڑکی ہے جس کا ولی نہیں ہے, تو جس کا ولی نہ ہو قاضی شرعی اس کا ولی ہوتا ہے, وہ نکاح پڑھا دے گا, کافی ہے. قرآن مجید میں آیا ہے کہ تفرقہ میں نہ پڑھو. یہ تفرقہ کے کیا معنی ہے؟ تفرقہ کا معنی یہ ہے کہ آپس میں اختلاف, تفرقہ فرقہ بنانا. اب تمہیں سمجھ آنی چاہیے نا. تفرقہ کا معنی ہے فرقہ بنانا, تفرقہ کا معنی ہے اختلافات میں مبتلا ہونا, لڑائی جھگڑا اس طرح چلتا رہا تو لوگ بیٹھے رہیں گے, پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اختلاف جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بار بار وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو سارے مل کے پکڑ لو, اختلاف نہ کرو. اور فرمایا کہ اگر تم اختلاف کرو گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تم ناکام ہو جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہ ہے اختلافات. آج مذہبی اختلافات بھی ہیں اور سیاسی اختلافات بھی ہیں, اور دونوں اختلافات نقصان دہ ہیں دونوں حالتوں میں. مذہبی اختلافات دین کا تیا پانچا کر کے رکھا ہوا ہے, کتاب و سنت کیا ہے اس کی پرواہ نہیں, مجھے اپنے امام کی, اپنے مولوی کی, اپنے استاد کی ماننا ہے اور بس. اختلاف نے کوئی فائدہ دیا اس نے؟ قرآن سے سنت سے دور کر دیا. یہ صحیح نہیں ہے. آگے کہتے ہیں کہ ہم پھر کیوں فرقہ بنائے بیٹھے ہیں؟ پتہ نہیں آپ کون سا فرقہ بنائے بیٹھے ہیں. ہم تو کوئی فرقہ نہیں بنائے بیٹھے, ہم تو کتاب اللہ سنت رسول کی بات کرتے ہیں. ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. جو کتاب و سنت پہ چلنے والا ہے اس کا کوئی فرقہ نہیں. جو کتاب و سنت کو چھوڑ کے نکلے گا وہ فرقہ ہے. قرآن و سنت تو اصل ہے نا. اللہ کے نبی کیا فرما کے گئے ہیں؟ ترکت فیکم شیئین یا ترکت فیکم امرین, دونوں چیزیں موجود ہیں. میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور وہ ہیں کتاب اللہ سنت رسول. جو ان کے ساتھ جڑا رہے گا وہ فرقہ نہیں ہے, وہ جماعت ہے. اور جو ان سے نکل جائے گا وہ چاہے ول جماعت بھی کیوں نہ بنے گا, وہ فرقہ شمار ہوگا. گاڑی کا انشورنس ہوتا ہے اور حادثے کے نتیجہ میں انشورنس کا پیسہ ملتا ہے, تو انشورنس کی قیمت سے زائد رقم لینا جائز ہے. اب انشورنس کی قیمت سے زائد رقم تو وہ دیتا ہی نہیں, تو پھر زائد کیسے لیں گے آپ؟ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا 2000 روپے جیسے لگتا ہے کہ ملے گا, لیکن نہیں, آپ لگنے 700 ریال تو انشورنس دیا ہوا ہے, اور انشورنس کرانا جائز ہی نہیں ہے. پہلی بات. لیجئے جی, اب کام شروع ہو گیا ہے. اب دریم صاحب بھی لے آئے ہیں. اب میں تو ویسے دیکھ رہا تھا کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے, لیکن چلیں آج تو لے لیں نا یہ 2. آئندہ خیال کیا کیجئے, آتے آتے سوال جو ہے وہ سوچ کے نہ سوال بنایا کریں, لیٹ ہو جاتی ہے. فوراً سوال دے دیا, بات ہوئی, ختم ہو گئی تھوڑے ٹائم. تو انشورنس جو ہے وہ اصلاً جائز نہیں, اور یہاں چونکہ گورنمنٹ کے آرڈر سے انشورنس کروائی جاتی ہیں گاڑیاں, اس کے معاوضے کے طور پر اب آپ نے انشورنس کروائی ہے, ہم نے تو اپنی مرضی سے کروائی نہیں, کروانی پڑی. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, طے کرتے کرتے قاضی شرعی نے فیصلہ دیا کہ آپ کو اتنا پیسہ یہ
جو وہ 3 منگواتے ہیں نا اسٹیمیٹ، تسعیرہ، اس ورکشاپ کا، اس ورکشاپ کا، قاضی عموماً درمیانہ تسعیرہ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اتنے پیسے اتنے دے دو. اب دیتے ہیں، جس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے وہ جا کے انشورنس والوں کو دے دیتا ہے، کیونکہ انشورنس نے کرا رکھی ہے، وہ لا کے پیسے آپ کو دے دیتا ہے، یہ جی پیسے ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جتنے بنتے. اب آپ اپنے اثر و رسوخ کے گاڑی بنوا لیتے ہیں، انشورنس والے نے پیسہ دیا، آپ نے اس ورکشاپ سے کام کروایا جو آپ کی جان پہچان کا ہے، اس نے آپ کو اونے پونے اپنی محنت چھوڑ دی، اپنا یہ چھوڑ دیا، اسپیئر پارٹ کے پیسے لے لیے، باقی کے پیسے آپ کے لیے جائز ہیں کیونکہ آپ کے اثر و رسوخ سے وہ بچ گئے ہیں. لہٰذا اس میں اتنی باریکی میں جانے والی میرا خیال ہے کوئی بات نہیں ہے. اب یہ ایک سوال ہے کہ کسی مسلمان کا انٹرسٹ کے پیسے سے علاج کروایا جا سکتا ہے؟ اب وہی بات وہی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنی جیب والا پیسہ جو ہے وہ نہیں خرچ کرنا، یا زکوٰۃ خرچ کریں گے یا پھر انٹرسٹ خرچ کریں گے. انٹرسٹ کا پیسہ آپ اپنے علاج پہ خرچ کرتے ہیں، پہلی بات نہیں کرتے نا، تو اس بیچارے پہ کیوں انٹرسٹ؟ وہ بیماری کہیں بڑھ ہی نہ جائے، حرام کا پیسہ خرچ کریں. اللہ سے ڈریں، کوئی سیدھا کام سوچا کریں. والد کا انتقال ہو گیا ہے اور والدہ زندہ ہے، والد کا ایک مکان ہے، کیا ان کے لڑکے گھر تیار کر سکتے ہیں کیونکہ بہن موجود ہے اور ان کا حصہ دے کر گھر تیار کریں؟ دیکھیں، ایک مکان جو ہے وہ والد کا ہے اور والدہ بھی زندہ ہیں، لہٰذا اس پہ اگر سارے لوگ مل کے مکان تیار کرتے ہیں تیار کریں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس یعنی مکان کو گرا کے تیار کرنا ہے یا پلاٹ ہے اس کو تیار کرنا ہے، اس میں چونکہ یہ پراپرٹی والد کی ہے نا، پراپرٹی تو والد کی ہے، والدہ تو ابھی زندہ ہے. والدہ کی پراپرٹی تب بنے گی جب وہ فوت ہوں گی، تو ان کے بعد جو ترکہ آئے گا. ابھی پراپرٹی ہے والد کی، اور والد کی پراپرٹی میں ہمشیرہ باقاعدہ حصے دار ہے. ہمارے یہاں بہت زیادہ، پچھلا جمعہ جامع حرمین میں یہی تھا، وراثت کے موضوع پر ہی. ہمارے یہاں وراثت میں بہت زیادتیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں وراثت نہیں ہیں، تمہاری شادی پہ اتنا جہیز دے دیا، وہ بھی حرام دیا تھا، وہ حلال بھی اس کا بیچارے کا کھا رہے ہیں. جہیز حرام ہوتا ہے، وہ دیا، اب اس کا حلال حصہ ہے وہ نہیں دیں گے. تمہاری شادی پہ بہت خرچہ کر دیا تھا، وہ تو تم نے کوئی احسان نہیں کیا، وہ تو تم نے اپنی ناک سنبھالنے کے چکر میں کیا. لوگ کیا کہیں گے، اتنا مالدار ہے اور بیٹی کو دیا کیا؟ وہ آپ نے آرام سے نہیں کیا، وہ آپ کو ڈنڈے کے زور پہ کروایا گیا ہے. آپ کی ہمشیرہ کا اس مکان میں، اس پلاٹ میں، اس ملگی میں جو بھی ہے اس میں حصہ ہے، بہن کا حصہ نکال دیں، باقی پہ آپ اپنا مکان بنائیں. کل بھائی آپس میں اس کو بانٹیں گے، بہن کا حصہ تو اس کو پہنچ گیا. مکان بنائیں گے، پلاٹ میں ان کا حصہ ہے، مکان میں خرچہ کریں گے، ان میں ان کا حصہ ہے. کل تقسیم کریں گے تو اپنے اپنے حصے لیں گے. ہمشیرہ کو اس کا حصہ باقاعدہ مل چکا ہے. اور ویسے بھی وراثت کے معاملات میں، وراثت کا مال ہو، پراپرٹی ہے، زمین ہے، مکان ہے، کمپنی ہے، ان کو تقسیم کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جب آدمی فوت ہوا اس کا مال تقسیم کر دیں. بعد میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور مسائل بڑھتے رہتے ہیں. آپ نے تقسیم نے کیا، کل کو وارثوں میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے بچے ہیں، بہو بیوی ہے، اب ان کے لیے زیادتیاں شروع ہو جائیں گی کہ بہو ہے یہ کہیں اور نہ لے جائے، یہ وہ نہ کر دے. آدمی فوت ہوا، اس کا جتنا کچھ بنتا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کریں. اللہ خیر سے آپ کا یہ معاملہ جو ہے آپ کی ہمشیرہ کا حصہ دینے کے بعد اس مکان پر آپ جو چاہیں تعمیر کریں، وہ آپ کی مرضی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.